دوستوں، بے نامی پراپرٹی کے حوالے سے میں نے کافی آپ لوگوں کی طرف سے سوالات پہ بات کی ہے کئی بار. آج بھی اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں. بے نامی پراپرٹی وہ پراپرٹی ہوتی ہے جو ایک شخص خریدے تو اپنے پیسوں سے، لیکن اپنے نام پہ نہ رکھے، کسی اور کے نام پہ رکھے. یعنی اونر، اوریجنل جو ریئل اونر ہے وہ ایک شخص ہے، لیکن اس کے جو ڈاکیومنٹیشن میں نام ہے وہ کسی اور کا ہے. اس کو کہتے ہیں بے نامی. اب یہ بے نامی پراپرٹی بیسکلی اسی شخص کی مانی جاتی ہے جس کی وہ اصل میں ہے، ریگارڈلیس کے ڈاکیومنٹ میں کس کا نام ہے. اب موسٹلی یہ پریکٹس وہاں پہ لوگ کرتے ہیں جیسے گورنمنٹ آفیسرس ہیں، گورنمنٹ کے جاب کرنے والے لوگ ہیں، یا پبلک آفس بیئررس ہیں، پولیٹیشنس ہیں. یہ سب اس طرح کے کام کرتے ہیں، بے نامی پراپرٹی رکھتے ہیں تاکہ ان کو آگے پھر جواب نہ دینا پڑے کہ انہوں نے یہ پراپرٹی کیسے بنائی. فار ایگزامپل ایک گورنمنٹ امپلائی ہے، اس کی ایک فکسڈ انکم ہوتی ہے جو کہ سیلری ڈفرنٹ الاؤنسز کی شکل میں، یعنی وہ اس کو سیلری کہیں گے، جو ہر مہینے اس کو ملتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آفیسرس جو کہ ہائی گریڈ کو آفیسرس ہیں، یعنی گزیٹڈ آفیسرس ہیں 17 گریڈ اور ابو کے، وہ بے تحاشا کرپشن کرتے ہیں ہمارے ملک میں. یعنی جہاں پہ بھی جس گورنمنٹ آفیسر کے گورنمنٹ ایکسچیکر تک پہنچ ہوتی ہے، یعنی ان کے پاس کوئی بھی اگر راستہ ہو تو وہ کرپشن کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو یہ ایک ایویڈنٹ چیز ہے. یہ کہنا کہ یہاں کرپشن نہیں کرتے گورنمنٹ آفیسرس کو، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو شاید نہیں کرتے ہوں گے، لیکن مجھے تو آج تک کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ جو کر سکتا ہو اسے نہ کی ہو. ایک تو ہوتا ہے نا کہ شریف وہ ہے کہ جو کر نہیں سکا، اب موقع ہی نہیں ملا. تو یعنی کچھ گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں یا کچھ پوزیشنز ایسی ہیں، کچھ پوسٹ ایسی ہیں جہاں پہ کرپشن کرنے کا چانس نہیں ملتا، یا جہاں پہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کرپشن کر سکیں، تو وہ تو نہیں کرتے. لیکن جہاں کہیں بھی کسی کو یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ کرپشن کا پیسہ بنا سکے تو وہ کھلے دل سے بناتے ہیں. میری ایٹ لیسٹ جو وہ اپنی اوپینین ہے یا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جو ہم آس پاس میں دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، تو خوب کماتے ہیں، خوب یہ کرپشن کا پیسہ بناتے ہیں. تو اس پوائنٹ کو تو چھوڑ دیں کہ پیسہ کرپشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میرا یہ ماننا ہے جس کو بھی جب موقع ملا ہے وہ کرتا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح. دس از ناٹ دی پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسپیک اباؤٹ رائٹ ناؤ. میں ابھی بات تو کر رہا ہوں بے نامی پراپرٹی ہے. بے نامی پراپرٹی رکھتے کون لوگ ہیں، ضرورت کیا ہے؟ ضرورت بیسکلی یہ کہ اپنے ایسیٹس، اپنے ذرائع آمدن چھپانے کے لیے آپ کسی اور کے نام پہ کرتے ہیں. اور یہ گورنمنٹ آفس ہولڈرز ہوتے ہیں یا پولیٹیشنز ہوتے ہیں، یا وہ سارے لوگ جو کہیں پہ جواب دہ ہوں کسی صورت میں، الیکشن لڑتے وقت، فارم بھرتے وقت، یعنی جن کو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. مجبوری ہے ان کی کہ وہ، کیونکہ مجبوری ہے کہ وہ بے نامی پراپرٹی رکھتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گئے. اور ایک اور چیز ہے کہ جو لوگ بے نامی پراپرٹی، جو کہ کسی گورنمنٹ جاب میں نہیں ہوتے یا جن کو کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. اب اس میں موسٹلی جو میرے پاس کچھ کیسز آئے ہیں بے نامی کے، وہ یہ ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی، یعنی وہ پاکستانی جو پاکستان چھوڑ کے کسی اور ملک میں جا کے جاب کرتے ہیں اور پیسے ادھر بھیجتے رہتے ہیں. ان پیسوں سے جو یہاں پہ پراپرٹی لی جاتی ہے، تقریباً سارے کیسز میں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے نامی ہوتی، کیونکہ وہ تو یہاں ہوتے ہی نہیں. ان کے پیسے جب آتے ہیں تو وہ یا اپنے کسی بھائی کے نام پہ پراپرٹی خرید لیتے ہیں یہاں پہ، بیگم کے نام پہ، بچوں کے نام پہ، یعنی کسی کلوز ریلیٹیو، کلوز اور ڈیئر ون کے نام پہ رکھ دیتے ہیں. اور بعد میں جہاں پہ وہ اپنا سارا وائنڈ اپ کر کے جب عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ اب وہاں پہ وہ جاب نہیں کنٹینیو، کیونکہ ہارڈ ورکنگ جاب ہوتی ہے ساری. جو بھی یہاں سے پاکستان سے باہر لوگ جاتے ہیں وہ لیبر کلاس میں جاتے ہیں، اور جہاں پہ فزیکل انٹینسو ورک ان کو کرنا ہوتا ہے. تو اگر جب عمر کا ایک بڑا، یعنی اگر آپ 60 کے قریب ہیں، 60 پلس ہیں، تو شاید اس طرح سے آپ پھر وہاں پہ باہر کے ملکوں میں کارآمد نہیں رہتے، کام اس طرح کے سخت کام، محنت والے کام نہیں کر سکتے. تو وہ واپس جب آتے ہیں تو اس کے بعد جو ان کی یہاں پیسے، یعنی پوری لائف وہ وہاں سے، کسی نے 20 سال باہر لگائے، کسی نے 25 سال، 30 سال، 40 سال. تو جب وہ فائنل ادھر آتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ پراپرٹیز جو ان کے پیسوں سے لی گئی ہوتی ہے وہ کسی اور کے نام پہ ہوتی ہے. اور ان کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں رہتا وہ سوائے اس کے کہ وہ کورٹ میں آ کے
کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور بے نامی لاز کے تحت اپنی بے نامی پراپرٹی کو ریکلیم کرنے کے لیے کیس کریں۔ اب ایسے معاملات میں 2-3 اہم چیزیں ہوتی ہیں کہ جو دوست اس طرح کی چیزوں میں یعنی بے نامی پراپرٹی کے حوالے سے کورٹس میں آتے ہیں یا ایسی پراپرٹیز خریدتے ہیں، تو ان کے پاس 3 چیزوں کی ان کو میں سجیشن دوں گا، وہ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد وہ جب بھی کیس کریں گے ان کو اس کیس میں فیور ریلیف ضرور ملے گا۔ سب سے پہلے سورس آف انکم، جو کوئی پراپرٹی خریدی ہے تو اس کے پیسے کیسے دیے، کوشش کریں کراس چیک کے ذریعے، بینک کے ذریعے پیمنٹ جائے تاکہ اس کو ثابت کرنا آسان ہو۔ دوسری چیز، جو بھی پراپرٹی خریدی جائے اس کے اوریجنل ڈاکیومنٹ چاہے کسی کے نام پہ وہ رکھیں پراپرٹی، لیکن اصل میں فائل جو اوریجنل فائل ہے وہ اپنی کسٹڈی میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں۔ اور تیسرا یہ کہ گھر کی جو پراپرٹی ہے، جو بھی گھر ہے، شاپ ہے، آفس ہے، جو بھی پراپرٹی ہے بے نامی، اس کی پوزیشن اپنے پاس رکھیں۔ یعنی وہ یا تو خود اس میں نہیں رہ سکتے تو رینٹ آؤٹ کر دیں، کسی کو کرائے پہ دے دیں، اور کرایہ نامہ ان کے نام پہ ہو، کرایہ وہ لیتے رہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں شامل موجود ہیں تو بے نامی پراپرٹی کا کیس بڑے آسانی سے آپ کے فیور میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ تھینک یو۔